السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہندو کے پنڈت صاحب ہیں، تو انہوں نے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعریف کی اور کہا کہ اگر دنیا کے اندر امن و امان اور شانتی انتی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں ماننا پڑے گا اور ان کو سننا پڑے گا۔ آپ سنیے کہ پنڈت صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اگر محمد صاحب کی شکشاؤں پر منن کیا جائے، ہر شاستر میں، ہر گرنتھ میں، چاہے کسی بھی سماج کا کیوں نہیں ہو، تو قرآن کی شکشاؤں پر منن کیا جائے تو دو باتیں ان میں سب سے اہم ہیں۔ پہلی، محمد صاحب کی شکشائیں کسی بھی ایک دیش یا ایک دھرم کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اور دوسری جو ان کی شکشائیں ہیں، آج سے 1500 سال پہلے جتنی وہ پراسنگک تھی، آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہے۔ جیون کا کوئی پہلو ایسا نہیں جسے بہتر بنانے، اچھائی کو سویکار کرنے کے لیے محمد صاحب نے کوئی سندیش نہ دیا ہو قرآن میں۔ ان کی باتیں انسانوں کو سچ کی راہ دکھاتی ہیں۔ ارتھ شاستر بھلے ہی بیاج کو مول دھن کا کرایہ، شلک یا کچھ اور مانے، لیکن ایک اسلام دھرم ایسا ہے جس میں بیاج کو ممنوع مانا گیا، انوچت مانا گیا ہے بیاج کو۔ اسلام کے مطابق بیاج ایک ایسی ویوستھا ہے جو امیر کو اور امیر بناتی ہے اور غریب کو اور غریب بناتی ہے۔ 10% پہ لوگ بیاج پہ پیسہ لیتے ہیں، شوشن کا ایک ذریعہ ہے۔ پویتر قرآن میں اسپشٹ روپ سے بیاج کو ورجت مانا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والوں 2 گنا اور 4 گنا کر کے بیاج مت کھایا کرو، مالک سے ڈرو۔ بیاج کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بیاج کی کمائی سے برکت ختم ہوتی ہے۔ انسان کے دوارا کیے گئے پنیہ بھی بیاج کی کمائی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دھیان رکھیں، بیاج دھن کو کم کرتا ہے، لیکن دان پنیہ سے دھن کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بیاج حاصل کرنے کا نشچے کر چکے ہیں اور اس کے لیے بہانے بناتے ہیں، تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ جو لوگ بیاج لینے کو صحیح کاروبار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بیٹھے رہیں گے، بیاج پہ پیسہ کھائیں گے، اور لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بیاج لینا اچت ہے، تو ایسے لوگ بھی اسی پرکار کے شیطانی دھوکے کے شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ویپار بھی تو بیاج کے سامان ہی ہے، اپنی بات کو صحیح ٹھہرانا۔ قرآن میں ویپار کو وید مانا گیا، لیکن بیاج کو پوری طریقے سے اوید۔ قرآن میں سندیش دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس ہدایت کے بعد بیاج لینا بند کر دیں گے، ان کا جو معاملہ ہے وہ حضور کو سپرد ہے، لیکن تمام جانکاری کے باوجود جو نہیں سنبھلیں گے، جنہوں نے بیاج لینا جاری رکھا، اس کے لیے آگے نارکیہ جیون ہے اور اس کی کوئی مکتی نہیں۔ تو مالک سے ڈریے اور جو کچھ بھی بیاج میں شیش رہ گیا اسے چھوڑ دیجیے۔ یدی تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو، نہ تم خود پہ ظلم کرو، نہ تم دوسروں کے اوپر ظلم کرو۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ دھن ہے تو ضرورت مند لوگوں کو قرض دو، انہیں واپسی کے لیے اتنا سمے دو کہ قرض دار انسان اسے آسانی سے واپس لوٹا سکے۔ کسی واستوک اور اوشیہ جو سمبھاوی جو مجبوری ہوتی ہے، اس سے اگر تم دھن نہ لوٹا سکو تو اس پر سختی مت کرو، اس کا اپمان مت کرو، اسے اور سمے دو۔ روزی کمانے کا غلط طریقہ، غلط سادھن، غلط راستہ مت اپنائیے۔ مالک سے ڈرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صحیح جائز حلال طریقے اپنانے، حرام روٹی کے قریب بھی مت جائیے گا۔ تو قرآن کی شکشا کو سمجھیے اور یہ بیاج کا جو کام کرتے ہیں اس کو بند کر دیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک۔ آپ نے سنا الحمدللہ جو ہے ہمارے پنڈت صاحب تھے، یعنی کتنی بڑی اچھی بات جو انہوں نے جو کہی کہ بھائی جو یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو اس کے بارے میں جو یعنی اس کے بارے میں کتنی سخت وعید جو سنائی ہے، یعنی اس کے بارے میں جو اس سود کے بارے میں یعنی بڑی سخت وعید جو سنائی ہے، تو اس سے مسلمانوں کو جو ہے اسی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی
سب مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن کئی اکثریت یہ تھوڑے مسلمان یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا کے واسطے جو سود کو جو حلال قرار دے رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، اس چیز کو ہم حلال نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی، ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو میں اس پنڈت جی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا، ان کے اخلاق کو پیش کیا، یعنی یہاں تک کہا کہ بھائی اگر ہندوستان بلکہ نہیں، ساری دنیا کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، ان کی نصیحت کو مانا جائے اور ان کی نصیحت پہ عمل کیا جائے، امن کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، امن ہی امن ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مثلا کہ آدمی جب عورتوں کے اوپر جو لوگ زنا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چھوٹی بچوں کے ساتھ جو بلاత్కాری ہوتی ہے، اس کے واسطے سب سے اچھا قانون جو ہے اسلام کا قانون ہے۔ اگر آپ اسلام کا قانون ساری دنیا کے اندر نافذ ہو جائے گا، یہ زنا خوری، یہ بلاత్కాری، یہ برائیاں ختم ہو جائے گی۔ اس پنڈت نے ہمیں بہت اچھا میسج دیا ہے کہ ہندوؤں کے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تو ان کو ہدایت نصیب کر، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا جو ہیں یہ رب المسلمین کے لیے رحمت العالمین نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے واسطے ہیں، یہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لوگوں کے واسطے ہیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پر ہم عمل کرنا چاہیے، اور اس پنڈت کے واسطے میں بہت دعا کرتا ہوں۔ ان نے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی اور ان کی باتوں کو سننے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا، ان کو میں جزائے خیر عطا کرتا ہوں اور ان کے علم دعائیں خیر کرتا ہوں۔ اللہ اس سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے بھارت۔